ویلکم بیک. اس وقت جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو محمود عالم صاحب جو کہ چیئرمین ہیں عالم ویلفیئر ٹرسٹ کے، ان سے یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے. سر، یہ جو آپ کا ٹرسٹ ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور جو آپ نے مشکلات تو بتا دی ہیں، لیکن اب شہر کے لیے یا دیگر معاملات میں کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ ہمارا ٹرسٹ کیا کر رہا ہے تو ہم 4-5 شعبے میں کام کرتے ہیں. بہرحال اس وقت جو ہے شہید وراق وغیرہ جمع کرنا، لوگوں کو بے روزگار لوگوں کو روزگار دینا، اور ہمارا ایک سلوگن تھا آج سے 22 سال پہلے، آپ کو بھی پتا ہوگا، اور اب اسی کراچی کے باسی ہے، خودکشی نہ کرے اپنا دکھ ہم سے بیان کرے. وہ سلوگن میں نے دیا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ہزاروں آدمیوں کو خودکشی سے بچا چکا ہوں اور لاکھوں کو اس سے ہٹا چکا ہوں. بہرحال اب جو اس وقت ہے، یہ جو لوگ ہمارے اندرون سندھ سے آ رہے کراچی شہر میں، تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ میرے پاس ایک پروگرام ہے، اور سماجی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، ماشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب کام کر رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت مجھے جگہ بتائے. میں 1000 کیما بستی بتانا چاہتا ہوں، اور ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. میں بلڈر کے چیئرمین عباس سے میں بات کر چکا ہوں، اور اس میں ہمارے بھائی خورشید عالم بھی اس کے ممبر ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جگہ دیتی ہے، ہم انشاءاللہ اس طرح آپ کے ساتھ ہیں. تو ہمیں جگہ دی جائے، اور ہم 1000 خیمہ بستی وقتی طور پہ وقتی طور پہ بنا کر ان کو وہاں پر ان کو بسایا جائے، گھاروں سائڈ پہ، ملیر کے سائڈ پہ، تاکہ وقتی طور پہ اپنا وقت گزاریں اور اس کے بعد یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. بالکل سر، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ شہر میں بھی ان کا اتنا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ کیونکہ متاثرین ہیں اور ان کی مدد بھی کرنا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ حکومت کا ہے، اور بہت سارے NGOs جو ہیں وہ ذمہ لیے میں. تو اگر ان کو ایسی جگہ پہ بسایا جائے جہاں پہ وقتی طور پہ بسا کے پھر واپس ان کے لیے کیا جائے، تو اچھا کوئی ایسا بھی پروگرام ہے آپ کے پاس کہ جو وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا سکے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو تھوڑا بھی مشکل ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے صورتحال دیکھا، ابھی اس پانی کو واپس جانا اور لوگوں کو اپنے گھروں کو آباد کرنا، اور ان کی مویشیاں بھی برباد ہو گئی ہیں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سماجی تنظیموں سے اور خاص کر کے مخیر حضرات سے عرض کروں گا کہ یہ ان لوگوں کو ایک تو شہر سے باہر بسایا جائے، اسی لیے گھروں کے سائڈ پہ، تاکہ ان کا کلچر بھی ملے. وہ ہمارے بھائی ہیں، سندھ کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو کسی کو گائے خرید کے دے دیا جائے، کسی کو بکریاں دے دیا جائے، کسی کو مرغیاں دے دی جائے، کسی کو ٹھیلے دے دیا جائے، جس طرح کے سیلانی ویلفیئر نے کافی کام کیا ہے. تو اس طرح یہ کہ وہاں آباد ہو اور وہیں سے پھر واپس چلے جائیں، اور وہ اپنے گھروں کو جائیں. اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں، نہ کہ ہم انہیں کھانا دے کر یا امداد دے. کب تک؟ 2-4-10 دن کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اصل چیز یہ ہے سر کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امداد تو دے رہے ہوتے ہیں، امداد دینے والے چاہتے ہیں کہ ان تک مدد ان کی کی جائے، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آخر ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے کے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ حکومتی سطح پہ بھی کیے جا رہے ہیں، جو مستقل پیسے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے. تو کیا سر کوئی ایسا منصوبہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے حکومت کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروگرام حکومت کا ہے، ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت کو چاہیے یہ کچھ کرے. لیکن بظاہر جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور ہمارے بھائی نے بھی فرمایا، وہ نظر نہیں آ رہا. تو کام اس طرح ہونا چاہیے جو کہ نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی نرمی برتیں، اور ان کے ساتھ ان کے پلاننگ پہ توجہ دیں. اور انہیں چاہیے کہ اس طرح ہماری طرح اور بہت ساری تنظیمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ہم پروگرام رکھیں گے، اور رکھ کر ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک جو تجویز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تجویز جو ہے جس کے بعد یقیناً شہر کراچی کی روڈز بہتر ہو سکتی ہیں یا کام ہو سکتا ہے. تجویز یہی ہے کہ عام طور پہ تاجروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن وہ احتیاط کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت سے نہ لڑتے ہیں نہ تعلق رکھتے ہیں. لیکن اگر یہی جو ہے، جیسے کہ ہم کورنگی کو دیکھتے ہیں، فیڈرل بی ایریا دیکھتے ہیں، یہ تمام علاقے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اگر ان ٹیکس میں سے جو کہ وہ حکومت کو دے رہے ہیں، اس میں سے وہ اپنے ٹیکس اس میں سے کاٹ کے کہ جی یہ ہم سڑک بنا رہے ہیں، اس کا بل تھما دیں حکومت کو کہ جناب یہ ہم نے اپنی روڈز بنا لیے ہیں، جو پیسے آپ نے لگانے تھے، کیونکہ جو تاجر بنائے گا روڈ وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ کام ہوگا، سالڈ بیسس پہ کام ہوگا. تو کیا ایسے میں تاجروں کو ضرورت ہوگی ایسی سیاسی جماعتوں کی جو ان کو مدد کر سکیں، ان کو تحفظ فراہم کر سکیں؟ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سجیشن تو بہت زبردست ہے کہ یہ اس طریقے سے، لیکن یہ سجیشن الٹیمیٹلی شیم فل ہے گورنمنٹ کے لیے،
کیونکہ جن کا کام ہے یہ والا کام کرنا، نہیں ہو رہا نا سر، ایک تو ان لوگوں نے وہ سارا سسٹم کیپچر کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، لوکل گورنمنٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے اپنا ایڈمنسٹریٹر وہ کہتے ہیں روڈوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور روڈوں پہ ہی نہیں ہے، ابھی دیکھیں نا بارش تو ختم ہو گئی ہے، آپ اپنا پہلے سب سے پہلے میڈیا پہ لے کے آئیں میگا پروجیکٹ کراچی کی روڈوں کو صحیح کرنے کا، آپ کا جو پروجیکٹ ہے پبلک کرے نا ذرا اس کو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، رکے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہاں پہ روڑی ڈال کے بارش اس کیا پہ مٹی آ چکی ہے، لیکن اس پہ ڈامر نہیں پڑا۔ ان کا ڈپارٹمنٹ تو پہلے سے اس کی ورکنگ ہونی چاہیے، یہ پبلک کر دیں میڈیا کے سامنے، بھائی یہ ہے اور یہ اتنے ٹائم کے اندر یہ سب کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ ہونا چاہیے نا، گورنمنٹ یہ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ریٹ یہ ہوتی ہے، بجائے یہ والا کام کرنے کے۔ اور دوسرا ایفیکٹیز کے حوالے سے میں کہوں گا سیلاب کے متاثرین جو ہیں، ٹینٹ سٹی بہت ایزی بات ہے، دیکھیں آپ پہلے ایکسپیرینس آپ کا وہاں پہ ارتھ کوئک میں 2005 میں ہو چکا ہے، ٹینٹ سٹی۔ اچھا میں ذرا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے راکیش متیانی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو بھی ہم نے تجویز دی ہے کہ کیا اگر حکومت کو پیسے دینے کے بجائے، ٹیکس دینے کے بجائے ان ٹیکس کے پیسوں سے ہی اپنی روڈز بنائی جائیں، جس طریقے سے پورے پاکستان کے کام آتے ہیں، ہم اپنے کام آئیں، تو کیا اس تجویز پہ عمل ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی تو باقی جو ٹینٹ سٹیز ہیں وہ بنا دیں، ہاسپٹل جیسے ارتھ کوئک کے دوران انٹرنیشنلی وہاں سے دیکھیں ملیشیا کے اور بہت سارے ملکوں کے لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے اپنے ہاسپٹلس جو ہیں وہاں پہ قائم کیے، اسی طریقے سے آپ ان کے ٹینٹ سٹیز بنائیں، کیونکہ یہ 1.5-2 مہینے تک ان کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، اور ان کے ایریاز کے اندر ان کا مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ ان کے اختیارات ان کو دیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے وہاں پہ تو ہو گئے ہیں نا وہاں پہ، اور یہ جو امینڈمنٹ والے چکر اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے اندر آپ روز چھرا گھومتے ہیں، یہ ختم کریں، ان کے پیسے ان کو دیں، اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں، ان کے پیسے ان کی جیب میں ڈالیں، وہ خود ہی اپنا سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے، اپنی گلی بھی، اپنا روڈ بھی، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں فی الحال، تو اگر نہیں ہوگا تو اس میں تو پھر مل کے ایفرٹس کرنا ہوگا۔ یہ والی بہت زبردست آپ نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے، اگر اسی پلیٹ فارم سے آپ کی سجیشن پہ اگر یہ لوگ بزنس کمیونٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی لوگ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو بالکل ہم 100% ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم تو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ آپ دیکھیں آپ کا تو جو گردے کی پتھری نکل جاتی ہے یہ روڈ کے اوپر کھڈوں کے اندر جب گاڑی لگے۔ بالکل، دیکھیں جماعت اسلامی ہو یا مصطفیٰ کمال صاحب ہو، وہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں، اگر ان کی آواز جو ہے وہ مؤثر بن جائے اس طریقے سے تو یقیناً پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ والی بات جو آپ نے کی ہے، اگر یہ پبلک اور بزنس کمیونٹی اس کو انیشیٹ اس کا لیتی ہے تو ہم 100% ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم تو ہر صورت میں چاہتے ہیں، اور یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کام ہو، کسی جگہ پہ بھی کام ہو۔ چلے پوچھ لیتے ہیں راکیش صاحب سے۔ راکیش متیانی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راکیش متیانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ راکیش صاحب اس وقت شہر کراچی میں بھی کام نہیں ہو رہا، سیلاب زدگان کے لیے بھی کوئی کام گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ویسے تو ہمیں ٹی وی پہ بہت نظر آ رہا ہے کام ہو رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سر کیا کہیں گے اس پہ؟ شکریہ، بالکل کام نظر نہیں آئیں گے میرے دوستوں کو جو سارا دن صرف سوشل میڈیا کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کراچی کے روڈوں پہ چلنے سے گردوں کی پتھری جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے، تو میں میرے بھائی کو میں بتاؤں کہ پھر آپ آ جائیں، پہلے ہم چلتے ہیں ادیب رضوی کے صاحب کے پاس، ان کے ہاسپٹل بند کرا دیتے ہیں کڈنی کے، تو پھر وہ روڈ بھی ہمیں بتا دیں جہاں پہ یہ مفت علاج بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بیوقوفانہ جو ان ایجوکیٹڈ باتیں ایک انٹرنیشنل چینل پہ، اور جس ابھی جو ایک ایسا لمحہ ہے جہاں پہ ہمارے اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹینٹ پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو راشن پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے بجائے یہ ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا کی جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ویورشپ کے لیے، اپنے ایوارڈ لینے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو فوکس رکھ کے تو میں اس پہ افسوس ہی کرنا سر۔ اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں راکیش صاحب، بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ سیاست کا وقت نہیں ہے، لیکن سر سوال تو بنتا ہے کہ اگر متاثرین جو ہیں وہ متاثرین ہی رہتے ہیں اور جو شہر والے وہ بھی متاثرین ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کر لوں کہ آپ ابھی دیکھیں پوری سندھ میں ہمارے جو نمائندے ہیں یو سی لیول سے لے کے ایم پی، ایم این اے، سینیٹر، منسٹر، ہر جگہ پہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، وہ ہر
جگہ پہ ان کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہیں. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لوگوں کے درمیان ہے لیکن لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں, لوگ تو کہیں اور نقل مکانی کر چکے ہیں, وہ تو صرف پانی کے پاس موجود ہیں. نہیں, آپ دیکھیں کہ آپ اوور آل دیکھیں کہ کتنے ٹینٹ سٹی اب تک بن چکے ہیں, وہ کس نے بنائے ہیں. اور ابھی میں بات سن رہا تھا کہ بھائی صاحب بول رہے تھے کہ کراچی میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اب آپ بتائیں, جب سے کراچی میں جب بارشیں ختم ہو گئی ہے ان کے بعد اب ریہیبلیشن کا کام سٹارٹ ہو گیا, روڈوں کی کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے, جو وہاں پہ پل جو ہو گئی ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کا بھی کام شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر رہے کراچی کے, وہ آپ کو ہر روڈ پہ ہر جہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کے چینل یہ میٹرو ٹی وی دکھا رہا ہے, میں نہیں دکھا رہا ہوں, وہی دکھا رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. باقی دوسری بات ہے مخالفین کا, ان کی ڈیوٹی ہے تنقید کرنا, وہ بھلے تنقید کریں. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں بالکل. ہاں جی راکیش صاحب, میں ذرا سوال لیتا ہوا آ رہا ہوں آپ کے پاس, ذرا محمود صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی محمود صاحب. صحیح, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال سیاسی باتوں تو اپنی جگہ ہے اور ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے منشور کے تحت کام کرے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ سر جو کراچی کے لوگ امداد لے کر اندرون سندھ پہنچ رہے ہیں تو راستے میں جو مشکلات ہو رہی ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ڈی سی صاحبان کو یا جو بھی علاقے کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ سے خاص کر کے کہ آپ ان کو تھوڑی سی سہولتیں دیں, ان کو جو ہے نا سیف سائڈ دیں تاکہ کراچی کے لوگ وہاں امداد لے کر جا سکیں. ٹھیک ہے, اچھا میں راکیش صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. راکیش صاحب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو محمود صاحب ہیں یہ ان کا ہے عالم ویلفیئر ٹرسٹ, یہ اپنی ٹرسٹ کے تحت جو ہے وہ سامان لے کر گئے تھے اندرون سندھ. وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہ سامان ہمیں دے دیجئے, ہم یہ جو ہے مستحقین تک پہنچائیں گے, اور لگ نہیں رہا تھا کہ ان کا ارادہ کہ وہ مستحقین تک جاتا, وہ انہی کے پاس چلا جاتا. تو سر ایسے لوگ بھی مل رہے ہیں اور کچھ لوگ زبردستی بھی کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں سے تحفظ فراہم کیسے کیا جائے گا؟ سر دیکھیں نا, اب وہ ہر جگہ پہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو ان کی اپنی ایک بھینس تھی وہ بھی بیچ کے انہوں نے جو وہاں پہ غریب ہیں ان لوگوں کی اس نے ہیلپ کی ہے. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں خود راشن لے کے جام شورو کے آگے گیا ہوں, میں نے 1 by 1 لوگوں کو راشن کے بیگ دیے ہیں. میرے سے تو کوئی بھی نہیں آیا کہ بھائی ہمیں دے دو ہم بانٹیں گے. ہاں بھائی صاحب کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوگا. اور سر یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے راکیش صاحب, بہت لوگوں نے کمپلین کی اس طرح کی. دیکھیں آپ دیکھیں, میں تو اپریشیٹ کروں گا جے ڈی سی والوں کو. اب جے ڈی سی کی ٹرکیں پتہ نہیں کتنے 100 ڈیلی ٹرکیں یہاں سے انٹیریئر سندھ میں جا رہی ہیں, اپنے سیلاب لوگوں کے بھائیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. ان کو تو ابھی تک اتنی کمپلین نہیں آ رہی ہے. باقی کتنی بزنس کمیونٹی ہے, چھوٹے چھوٹے این جی اوز ہیں, لائیو دکھاتے ہیں. لائیو مطلب آپ کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ لائیو فیس بک پہ دکھاتے ہیں لوگوں کی, جہاں جہاں ان کی اپروچ ہے, جتنا بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ابھی اس وقت کیا ہے, اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے ہمارے بھائیوں کی خدمت کرنا, ان کو ریسکیو کرنا, ان کو کھانا پہنچانا ہے. ان کو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں گی. ابھی یہ وقت سیاست کا نہیں ہے. ابھی جو یہ ڈیزاسٹر آیا ہے, جو سیلاب آیا ہے, یہ ہمارے آدھے ملک کو ڈبو دیا ہے, اور اسپیشلی ہمارے سندھ کے لوگوں کو, کیونکہ وہ سندھ ہم پورا نیچے ہیں, سی لیول پہ ہیں, پورا بلوچستان کے پی کا جو پورا پانی, بالکل وہ پانی یہاں پہ. اچھا لیکن راکیش صاحب بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جا سکے. اس کے لیے ایک یہ طریقہ ہے کہ وہاں پر جو جہاں جہاں علاقے میں تباہی آئی ہے وہاں پہ اب نئے روڈز بھی بنے, کیونکہ اتنی بڑی امداد آئی ہے پاکستان کو اور جو ہمارے مختلف صوبائی حکومتوں کو, کہ وہ نہ صرف ہسپتال نئے بنائے, وہاں پہ اسکول بنائے, وہاں پہ نئی روڈز بنائے. تو کیا ہم دیکھیں گے ایسے چھوٹے چھوٹے شہر بنتے ہوئے وہاں پہ؟ نہیں بالکل, دیکھیں نا ابھی جو فرسٹ فیز میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسکیو. ابھی مسلسل اس کے بعد کی ہی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح, ابھی ٹائم ہے ریسکیو کا. اس کے بعد بالکل ہماری گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہے, ان کی سروے ہو رہی ہے. جتنا بھی فنڈ آیا ہے وہ انٹرنیشنل جو فنڈ آیا ہے اس کو ایک میرٹ کی بنیاد پہ ایک پروسیجر کے انڈر کے وہاں پہ ان کے غریبوں کے گھر بنیں گے, روڈز بنیں گے,
पूरा स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको रीबिल्ड करेगा। इसका मतलब है सर क्या आइंदा जब बारिशें होंगी या सैलाबी कंडीशन होगी तो ऐसे में आइंदा कभी भी गांव देहात में जो पानी है वो नहीं जाएगा, आप इस तरह बनाने जा रहे हैं, कोई इस तरह की प्लानिंग करने जा रहे हैं? देखें, इस मर्तबा आपने देखा कि क्लाउड्स बर्स्ट हुए हैं। जी क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, वो बारिश हुई है जो जिंदगी में पहले कभी भी नहीं हुई। हाँ, नहीं इस तरह की, हाँ बिल्कुल सही है। इसी तरह इससे बचने के लिए सर मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे। सर देखो, बारिश तो कुदरती है, कुदरत आपको बताइए अभी इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, वो दुनिया पूरी वर्ल्ड जो कह रही है कि हमारी वजह से पाकिस्तान इफेक्टेड हुआ है। ये एक क्लाइमेट चेंज है, ये एक चैलेंज है। हाँ। और ये तो एक केस है जो पाकिस्तान खुद लड़ रहा है। तो पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि भाई ये आप लोगों की गलतियां है, उसका अजाला हम क्यों भुगत रहे हैं, उसकी तकलीफ पाकिस्तानी अवाम को क्यों मिल रही है। इसलिए ये जो डोनेशन आ रही है, ये जो इंटरनेशनल लोग पाकिस्तानी लोगों के लिए अभी साथ खड़े हैं, ये उसकी वजह से है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सैलाब सिर्फ इस सैलाब से डैमेज नहीं हुआ है। जो अभी जो लोगों की जो तकलीफ हुई है वो सिर्फ सैलाब की नहीं है, ये बारिश की वजह से हुई है। ये क्लाउड बस्ट हुए हैं। चलिए, अच्छा अब अगले उस पे आते हैं मरहले पे कि अगले साल जो है इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है कि अगले साल जो है वो इलेक्शन होगा, तो क्या अगले साल इलेक्शन के हवाले से खास तौर पे ये पीएसपी की तरफ से आई है बात? राजा साहब ने कहा है कि जो अगला मेगा मंसूबा है वो बना के दें आप तमाम पीडीएम जो है कि आइंदा इस तरह के मामलात किस तरह से आप संभाल सकेंगे, तो एक मेगा मंसूबे की जो है वो जरूरत है। वो क्या मंसूबा होगा? सर मेरे से पूछ रहे हैं? जी राकेश साहब आपसे पूछ रहा हूँ। सर मेन मेगा मंसूबे यही हमारे हैं कि हम पहले एक जो रोड का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन रोड है, उनको ठीक करेंगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम, फिर लोगों के जो जान और माल का जो उनका लॉस हुआ है उसको रिहेबिल्ड करें। उसके बाद ये जो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, जो स्कूल डैमेज हुए होंगे, हॉस्पिटल डैमेज होंगे, उसी तरह से, और उसके लिए ज्यादातर बजट चाहिए हो गया। और आपने देखा होगा कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये पीडीएम ने गवर्नमेंट संभाली, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। अच्छा, ये जो डैम का बड़ा जिक्र हो रहा है राकेश साहब, डैम के बारे में बड़ा कहा जा रहा है कि डैम होने चाहिए। एक बड़ा मुतनाज़े बना दिया गया डैम, काला बाग डैम की बात जब भी की जाती है बड़ा मुतनाज़े होता है, तो आपको लगता है कि इस तरह के डैम होने चाहिए? अब वो तो कैटेगोरली सिंध और 2 और सूबे इनको रिजेक्ट किया चुका है कि कालाबाग डैम तो नहीं बनेगा। तो उसके अलावा अतराफ में कहीं डैम होने चाहिए। इंटरनेशनली दुनिया में अभी जो है ना डैम्स को खत्म कर रहे हैं। अभी वो डैम का जो सिस्टम है ना उनको स्लोली खत्म कर रहे हैं। अभी दूसरी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा। अभी भी आप देखें, इस वक्त भी हमने जो पहले डैम बनाया दरावत डैम, आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये हाईवे पे है, ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम फिल हुआ है। अब आप बताएं, उस डैम की वजह से, ये हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कभी वहाँ से बारिश से उनका रोजगार बढ़ता है, वो बारिश से खुश होते हैं। ये पहली बारिश हुई है, वो बारिश की वजह से उनको तकलीफ हुई है, क्योंकि मुतासिर हो गए। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा गया तो दरिया से डूब गए हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा राकेश साहब, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे पूछेंगे वो नए मंसूबे क्या हैं। अगर डैम के बजाय कोई नया मंसूबा आपने सोचा हुआ है, किस तरह के वो मंसूबे होंगे? एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ ही रहिएगा।